www.attableek.com, the reviver of Iman. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں ایک لمبے سفر سے آ رہا ہوں اور اس میں بھی مسلسل وہاں اسفار چل رہے تھے. کل آخری بات میری صورت میں تھی جمعہ کے اندر، اور اس کے بعد پھر میں اس طرف نکلا. ظاہر سی بات ہے کئی راتوں کی بیداریاں ہیں اور پھر یہ ایک لمبا سفر. یہ تو اچانک کا مسئلہ ہو گیا. ذہن اتنا تھکا ہوا ہے کہ دل و دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں اور کس مضمون پر کچھ بات کہوں. حضرت مولانا کا فون وہاں بھی آیا تھا پرسوں. یہ ان کی محبت کی دلیل ہے. حضرت مولانا احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی من جمیع الآفات والبلایا تعالی صحت عافیت عطا فرمائے. پرسوں ان کا فون آیا تھا وہاں پر بھی کہ اس سلسلے میں کچھ جوانوں کو جمع کرنے کا ارادہ ہے. بہرحال موقع بھی نہیں ہوگا، اس لیے ایک عمومی پروگرام ہو گیا. تو یہ ان کی محبت ہے کہ وہاں بھی مجھے یاد کر لیا. تو یہ اتفاقی ایک سفر ہو گیا. دل و دماغ اتنا تھکا ہوا ہے چونکہ کئی راتوں سے آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر اس وقت کچھ ایسے سلم کے مسائل چل رہے ہیں کہ ان مسائل میں کبھی ادھر سے ادھر دوڑنا ہوا ہے. اور ان حالات میں امت کو سنبھالنا یہ ضروری تھا اور ضروری ہے. اور اہل علم کو چاہیے کہ ڈوبتی ہوئی اسلام کی ناؤ کو بچانے کی تدبیر کریں، اس لیے کہ اہل علم کے ذمے یہ بات بہت ضروری ہے. میں نے ابھی منگل کو بھی ایک بہت اہم پروگرام رکھا تھا جس میں ہمارے دو اکابر گجرات کی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود رضی دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ. حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے مجھے کینیڈا سے کہا تھا کہ میں جب آؤں تو اہل علم کو جمع کرنا. مجھے میرے دلی جذبات کچھ کہنے ہیں اہل علم کو، چونکہ اس میں بہت سارے علماء بھی ہیں، اس لیے ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دوں. حضرت مولانا نے مجھے وہیں سے کہا تھا کہ تو جمع کرنا تاکہ میں کچھ اپنے دلی جذبات علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تشریف لائے، پھر مجھے کہا تو جمع کر. خیر میں نے یہ دن منتخب کیا تھا منگل کے دن، اور جمیع دارالعلوم جو گجرات کے ہیں اور کچھ مکاتب جو اہم ہیں میں نے ان لوگوں کے وہاں کے علماء کو دعوت دی. بحمداللہ 1400 کے قریب علماء تشریف لائے اور پورا گجرات جو ہے سمٹ کر کے آ گیا. میں پیر کی صبح کو فجر کی نماز میں اگلے ہی دن یعنی منگل سے اگلے ہی دن حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ چکے. ہمارے بڑے ہیں لیکن بے تکلفی ہے، محبت بھی بہت فرماتے ہیں. میں فجر کی نماز کے بعد میں نے رات سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں صبح آ رہا ہوں. میں نے کہا میں اس کام کے لیے آیا ہوں. کہا میں سمجھ ہی گیا تھا تیرے فون کی وجہ سے میری غیر حاضری ہے، میرے اسباق کا مسئلہ ہے. میں نے کہا وہاں بھی آپ کو سبق ہی پڑھانا ہے. یہاں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں ہم علماء کو پڑھا دیجیے کچھ. پھر کہنے لگے میں یہیں سے دعا کر دوں گا. میں نے کہا وہاں کی حاضری کی دعا کچھ اور ہوا کرتی، اس لیے بہرحال حضرت ادھر ادھر ٹالتے رہے. میں نے کہا حضرت ایک عذر آپ کا منظور نہیں کروں گا، میں آپ کو تشریف لانا ہے. حضرت تیار ہو گئے. بحمداللہ دونوں بزرگوں کا ایک اچھا میسج دیا جس میں حضرت مفتی صاحب نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ اہل علم کو چاہیے کہ اپنے قلوب کی خوب اصلاح کریں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنا مزاج جو ہے وہ اللہ والا بنائیں. اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے امت کے علماء کو میسج دیا اس بات کا کہ اہل علم میں بڑا جمود پیدا ہو چکا ہے
علماء کتابیں نہیں پڑھتے، علماء مشائخ کو نہیں پڑھتے، علماء اکابر کو نہیں پڑھتے، ان کی زندگیاں نہیں پڑھتے کہ انہوں نے سیاسی میدان میں کیسے قدم رکھا تھا اور امت کو کیسے سنبھالا تھا، کن حالات کے اندر امت کو سنبھالا تھا۔ اسی کے اندر ایک بات یہ بھی آئی کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر کے تشریف لائیں، میرے بھائیو آپ یہاں ملاوی میں ہو لیکن آپ کے سروں کی ٹوپیاں اور آپ کے چہروں کی داڑھی اور آپ کے بدن کا کرتا اور پجامہ اور آپ کی یہ مساجد کے گنبد اور آپ کے دلوں کا ذکر اور فکر، یہ ہمارے اکابر دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے اکابر دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی تھی، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ شیخ الہند 7 سال مالٹا کی جیل میں رہ کر کے آئے اور بمبئی کے پورٹ پر اترے ہیں، تو کسی بزرگ نے یوں کہا کہ حضرت بڑھاپا ہے، ضعیف ہیں، طبیعت آپ کی بالکل پگھل چکی ہے، بس اب یہ چھوڑ دیجئے مسائل، گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہیے، اب کیا ان کے پیچھے گھومتے رہیں گے۔ شیخ الہند نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ اسی بیمار جسم کو چارپائی پر سلا کر کے لے کر چلو اور اٹھاؤ اور پورے ہندوستان میں میری چارپائی کو گھماؤ، میں سوتے سوتے بھی یہ پیغام دوں گا کہ سرزمین ہند انگلستان سے ہم پاک کریں گے لیکن اللہ کی توحید سے بلند کریں گے۔ یہ شیخ الہند کی جذبات تھے، اور اس طرح کے ہمارے اکابر کی کتابیں، ان کے حالات، ان کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ اہل علم کے پاس نہ سیرت ہے، نہ تاریخ ہے، نہ اپنے اکابر کی زندگی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ جمود آ چکا ہے کہ جس جمود کی بنیاد پر بس صرف ہم نے جو ہے ایک دیر عید کی مسجد کو سنبھال لیا اور اس کے بعد بس ہم اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر کے رہ گئے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال اس وقت کے سلگتے ہوئے مسائل جو صرف ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پورے عالم میں اس وقت ایک سازش چل رہی ہے اسلام کے خلاف، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جال حق وزاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹنے والا ہے، باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق والے حق کے اوپر قائم ہو جائے، شرط یہ ہے کہ حق والے حق کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اگر حق والے حق کے اوپر قائم ہو جائیں، میں نے وہاں جگہ جگہ ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں، اور وہاں ہماری مجلس میں بھی میں نے چند باتیں علماء کو ابتداءً کہی۔ من جملہ باتوں کے میں نے یہ کہا کہ اہل علم جو ہیں اپنے ممبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جہاں سے ہم لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، جہاں سے ہم لوگوں کو بیان دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ممبروں کو امت کے تانا کشنی کا ذریعہ نہ بنائے، یہاں سے امت کو تانا نہ دے، کسی کے ہدیے کو لے کر کے کسی دوسرے کے تانا دے کر کے اس کے دلوں کو چھننی نہ کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، حضرت کی پوری زندگی میں روایت ضعیف سے بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت نے کسی کو تانا دیا ہو۔ پوری زندگی آپ پڑھ لیں، حضرت نے اپنی پوری زندگی کسی کو تانا نہیں دیا۔ آپ کی زندگی صاف ستھری تھی، آپ امت کو جوڑنے والے تھے، امت کو توڑنے والے نہیں تھے۔ آپ نے امت کو سینوں سے لگایا، امت کو توڑا نہیں ہے۔ وحشی جیسا وحشی فتح مکہ کے بعد حضرت کی خدمت میں آ رہا ہے، حضرت کلمہ اس کو پڑھوا دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہی وحشی ہے، لیکن پہلے نہیں پوچھا، کلمے کے بعد پوچھا انت وحشی؟ فرمایا نام یا رسول اللہ، بخاری شریف میں خود وحشی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نے مجھے پوچھا انت وحشی؟ نام یا رسول اللہ، جی میں وحشی ہوں۔ فرمایا تم بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ 7 سال ہو گئے کہ اللہ کا نبی اپنے چچا کو بھولا نہیں۔ فرمایا تم بتاؤ گی کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ تو اب ویشی کہتے ہیں کہ میں واقعہ بیان کرتا جا رہا ہوں اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ روتے جا رہے ہیں۔ حضرت نے اخیر میں ایک بات صرف ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں ہے، فرمایا اگر کر سکتے ہیں تو ویشی آپ اتنا کیجئے، میرے سامنے نہ بیٹھیے، میرے پیچھے بیٹھیے، میرے سامنے نہ آیا کیجئے۔ وجہ اس کی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ جب سامنے بیٹھیں گے تو چچا یاد آ جائے گا، نبی کا دل مقدر ہو جائے گا، اور مقدر قلب کے ساتھ شاہد کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے اس میں بھی ان کے فائدے کو مد نظر رکھا کہ کہیں میری باتوں سے اور میرے فیضان سے یہ محروم نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو پیچھے بٹھایا۔ اور ویسے بھی تھے آقا کے قدموں پر قربان ہونے والے، ساری زندگی نبی کے سامنے نہیں آئے،
زندگی پوری ہو گئی، حضرت کے سامنے کبھی نہیں آئے، اپنا منہ تک نہیں دکھایا کہ اگر میری ذات سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں سامنے کیوں آؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اطاعت تھی، فرمانبرداری تھی آقا کی. صحابہ کے دلوں کے اندر یہ جذبات کی یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جو جملہ ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، نبی کی محنت جسم کے اوپر نہیں تھی کہ تمہارے کپڑے بن جائے، تمہاری فیکٹری بن جائے، تمہاری دکان بن جائے، تمہارا کاروبار بن جائے، تم اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر والے بن جاؤ، اور تمہارے شاندار سے شاندار بنگلے بن جائے، اور تمہاری اونچی سے اونچی مسجد بن جائے. اللہ کے نبی کی تعلیم یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ تمہارے قلوب بن جائے. تم چٹنی روٹی پر گزارا کر لینا لیکن تمہارا دل اللہ والا ہو. تم ایک عام سی چٹائی کے اوپر سو جانا لیکن تمہارا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو، تمہارا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا ہو. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے قلوب پر محنت فرمائی، اور وہ محنت کی، وہ رگڑائی کی اپنے صحابہ کی شاید ہم میں سے کوئی ہوتا. اللہ ہی معاف فرمائے، نفاق کی فہرست میں ہم نہ ہوتے. ہم جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوتے اس زمانے میں، اگر ہم ہوتے تو کہیں نفاق کی فہرست میں نہیں ہوتے. غزوہ احد کا مسئلہ ہے کہ ذرا سا مسئلہ ہو گیا، 50 صحابہ کرام کو جس پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ان صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا ہماری کامیابی ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. ان کے سردار نے ان لوگوں کو روکا، نیچے کامیابی ملی. چند صحابہ کرام جو جوان تھے جذبات کے اندر نیچے اتر آئے، نبی کے حکم کو ذرا سا توڑا، ذرا سا، وہ بھی اتحادی خطا تھی. ان لوگوں نے اپنے مقام کو چھوڑا، آیا ہوا میدان ہاتھوں سے نکل گیا. مسلمان جانبین سے مشرکین کے بیچ میں پھنس گئے، اور ایسے پھنسے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور نہ معلوم کتنے زخمی ہو گئے. اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کڑی گھسی اور آپ کو خون نکل آیا اور آپ بے ہوش ہو کر گرے اور آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا. اگر آپ کے دانت مبارک کو دیکھنا ہو تو اب بھی استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے آپ کا دانت مبارک. وہاں جا کر کے آپ کے دانت مبارک کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، صحابہ کرام زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے بھائیوں، اس موقع پر کسی ادنا صحابی کے دل سے یہ نہیں نکلا ہے کہ اے محمد آپ کے ہوتے ہوئے یہ حالات ہم پر آ گئے، آپ نبی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہوا، آپ کی نبوت کس کام کی. آج ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اتنے اللہ والے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر حالات ہیں، اتنے علماء ہم پر حالات. ارے وہاں نبی تھے تو بھی اللہ نے حالات ڈال دیے اور امت کو اشارہ فرمایا نبی کی بغاوت کے اوپر نبی کے ہوتے ہوئے بھی حالات آ سکتے. نبی کی بغاوت کے اوپر نبی کے ہوتے ہوئے بھی حالات آ سکتے ہیں. جب نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ سکتے ہیں تو ولی کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہو سکتا ہے، علماء کون ہو سکتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی حالات آ سکتے. اب آگے حضرات صحابہ کرام دیکھیے، ابھی گھر پہنچے 2-4 دن ہوئے، ادھر ابو سفیان واپس جا رہا ہے، بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا رہا ہے واپس اور راستے میں ارادہ ہوا کہ ہم نے تو نہ محمد کو مارا، نہ ابو بکر کو مارا، نہ عمر کو مارا، نہ عثمان کو مارا، نہ علی کو مارا، یہ تو سب زندہ رہ گئے ہیں، چلو واپس. پھر مدینے کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو حضرت نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا جتنے لوگ میرے ساتھ احد کے اندر شریک تھے وہ سب کے سب میرے ساتھ چلے. کوئی سر ٹوٹا ہوا، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا، کوئی پاؤں ٹوٹا ہوا، کوئی پیٹ میں لگا ہوا، اسی عالم میں اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے. اور صرف تیار نہیں بلکہ روانہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمراہ رسد تک ان کا تعاقب کیا. لیکن اللہ نے اللہ کے نبی کا رعب ڈال دیا، اہل مکہ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے. مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے دلوں پر نبی کی محنت ہوئی اور ایسا سجایا تھا، ان کے دلوں کو ایسا سجایا تھا. اسی لیے آپ قرآن پر غور فرمائیں، صحابہ کرام کا مزاج اور صحابہ کرام کی زندگی بیان کرتے ہوئے قرآن کریم جو نقشہ کھینچتا ہے ساری زندگیاں ہماری ان صحابہ پر قربان ہو جائیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود.
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے باغیوں پر بڑے سخت ہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں مومنوں کے ساتھ. اس آیت پر غور کریں اور ہمارا مزاج دیکھ لیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ غیروں سے محبت ہے، اپنوں سے دشمنیاں ہیں. قرآن جو صحابہ کا مزاج بیان کر رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ہمارا مزاج اس سے بالکل برعکس ہے. ہم بدلے ہوئے اس بات کے اندر کہ ہم نے پرایوں سے تو دوستی کی، پرایوں سے دوستیاں ہوئی، اور اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنیاں ہوئی. آج دیکھیں، میں ابھی ایک جگہ صلح کرا کر آ رہا ہوں جہاں باپ نے بیٹے پر مقدمہ کیا ہے اور بیٹے نے باپ پر مقدمہ کیا ہے، یعنی باپ بیٹے ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں. آپ انداز لگائیں کہ اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اور پھر سوچ رہے ہیں رحمت نہیں اترتی، رحمت کے دروازے تو ہم ہی نے بند کر رکھے. تراہم رکعا سجدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کو اگر تو دیکھنا چاہے تو کوئی تجھے رکوع میں ملے گا، کوئی تجھے سجدے میں ملے گا. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع اور سجدوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، حلال روزی اللہ سے مانگ رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ارشاد فرمایا کہ اگر پیغمبر کے صحابہ کرام کو امتی تو دیکھ لے تو تجھے پتا چلے گا کہ ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمک رہی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہے. روایتوں میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب، اربوں خربوں انسان قیامت میں ہوں گے، لاکھوں انسان قیامت میں ہوں گے، اس میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچان پاؤ گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ موسیٰ کے امتی کے 4 کان ہو، ہمارے 2 ہیں، موسیٰ کے امتی کے 4 آنکھیں ہو، ہماری 2 ہیں، موسیٰ کے امتی کے 4 ہاتھ ہو، ہمارے 2 ہیں. ایسا تو نہیں ہے. جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان. پھر آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غرم محجلون، فرمایا میری امت جو کثرت سے وضو کرتی ہے، ان وضو کی بنیاد پر ان کے ہاتھ، ان کے چہرے اور ان کے پاؤں چمکدار ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. میرے بھائیوں، وضو کے اندر چمک رکھی ہے، نمازوں میں چمک رکھی ہے، رکوع میں چمک رکھی ہے، سجدوں میں چمک رکھی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دنیا کی چیزوں کو چہرے پر استعمال کرنے میں 2 دن کی چمک ہوا کرے گی، 1 مہینہ چہرہ چمکے گا، 2 مہینہ چہرہ چمکے گا، لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے، رکوع اور سجدوں کے کرنے سے، نماز اور وضو کے کرنے سے وہ چہرہ چمکے گا جو دنیا میں بھی چمکتا رہے گا، قیامت میں بھی چمکتا رہے گا. اللہ جل شانہ اس امت کو عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، عبادت کا شوق نصیب فرمائے. بہرحال اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب تعالی شانہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. وہ پرچے والا امتحان نہیں تھا کہ پیپر لے لیا ہو اور امتحان ہو جائے. کیسے لیا؟ ان لوگوں کو حالات میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، مصائب میں ڈالا. اور کیسے حالات؟ اللہ اکبر، حنین کا واقعہ جو پڑے، افسوس کہ ہم سیرت سے غافل. حنین کا واقعہ پڑے، چاروں طرف سے دشمنوں کے حملے، صحابہ منتشر ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے، ابو سفیان ہاتھ کی لگام پکڑے ہوئے. اللہ کے نبی یوں جھکے مٹی اٹھانے کے لیے اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے پھینکی، اور تعالی شانہ نے تمام کی آنکھوں میں مٹی کو پہنچا دیا. اور پھر حنین میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس موقع پر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانمردی کو، بہادری کو، آپ کی طاقت کو، آپ کی قوت کو جس شان سے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب قربان ہو جائیں. شبلی کے اوپر کیا لکھا؟ فرمایا وہ محمد اکیلا جمع ہوا ہے. وہ کیا جمع ہے؟ وہ ایک ملک تھا،
وہ ایک اقلیم تھا، وہ ایک سپہ سالار تھا، وہ نہ ہٹنے والا آسمان تھا، وہ نہ ٹھہرانے والی زمین تھی، وہ لوگوں کو ہلانے والا محمد تھا جو ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا بھی نہیں کرتا تو خدا اسے کامیاب کر دیتا۔ ایسی زبردست تعریف کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، خیر یہ تو ضمناً بات یاد آ گئی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے حالات اس وقت بگڑے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں جاؤ گے، جس ملک میں سب کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان ہم جیسا ہو جائے، مسلمان داڑھی ختم کر دے، مسلمان ٹوپی ختم کر دے، مسلمان اپنے کلچر کو بدل دے، مسلمان اپنے لباس کو چھوڑ دے، مسلمان اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، مسلمان محمد کی اتباع کو چھوڑ دے۔ ساری دنیا میں یہی محنت ہو رہی ہے اور اسی کے لیے سارے پاپڑ یہ لوگ بیچ رہے۔ قرآن کریم نے بہت پہلے کہہ دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ یہود اور یہ نصارہ، تم ان کی کتنی ہی چاپلوسی کر لو، تم ان کی کتنی ہی خوشامدیں کر لو، تم ان کے ساتھ کتنے ہی مجلسوں میں بیٹھو اور صلاح اور مشورے ان سے کرتے رہو، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا ایمان نہ چھوڑ دو۔ یہ جب ہی راضی ہوں گے جب ہم اپنا ایمان چھوڑیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے خاطر اپنا ایمان چھوڑ دیں، چند ٹھیکروں کے خاطر، چند کوڑیوں کے خاطر، چند ڈالروں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر اہل علم کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم علماء کو، ہم عوام کو لے کر چلیں، ان کی تربیت کریں، ان کو دین سمجھائیں، ان کو سیرت سمجھائیں، ان کو آقا کی زندگی سمجھائیں اور یہ بتائیں حالات یقیناً آتے ہیں۔ نبی کے ہوتے ہوئے بھی حالات آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی حالات آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی حالات آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی حالات آئے۔ حالات یقیناً آتے ہیں، لیکن حالات کی بنیاد پر ہمیں اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہی میں جمعہ کا بیان کر کے نکل رہا تھا، لوگ مسابقہ کر رہے تھے، ایک صاحب نے کہا مجھے 2 منٹ آپ سے بات کرنا ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا کام ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے میں 1 سال سے لا الہ الا انت سبحانک کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیا قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ میں نے ان کے پشت پر ہاتھ رکھ کر، کل ہی کا میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، کل جمعہ کے بعد کا، میں نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر، برے آدمی تھے، محبت سے میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے چلتے چلتے ایک ذرا سی روایت ان کے کان میں ڈال دی۔ میں نے کہا مکی زندگی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ کے سائے میں، مقام کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین نے، حنود نے، باغیوں نے، یہی عتبہ، یہی شیبہ، یہی ولید، یہی ابو جہل، یہی ابو لہب، ان لوگوں نے سلا جزور اونٹ کی ہوجری لا کر کے، کتنی بڑی اونٹ کی ہوجری ہوا کرتی ہے، وہ ایسی ہوجری لا کر جب حضرت سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر ڈال دی، آپ اٹھ نہیں پائے۔ سجدے کے اندر سے بیٹی فاطمہ آئی اور اس نے، بیٹی فاطمہ نے اوپر سے ہٹایا اور پھر اللہ کے نبی سجدے سے بیٹھے اور اس کے بعد فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ کو قریش کو پکڑ لے، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بربیعہ، اللہم علیک بولید، اللہم علیک بابی جہل، نام لے لے کر بددعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہوجری ڈالی گئی تب بھی میں وہاں موجود تھا، لیکن میرے قوت نہیں تھی کہ میں کچھ ان لوگوں کو دفاع کر سکوں۔ اور پھر مدنی زندگی میں سن ہجری 2 کے اندر جب آئے ہیں اور بدر کا معرکہ جب ہوا ہے اور بدر میں وہ سارے پچھاڑے گئے جن کا نام لے کر نبی نے دعا فرمائی تھی۔ عبداللہ بن مسعود خود فرماتے بخاری شریف کی روایت میں کہ حضرت کی بد دعا کا اثر بدر میں جا کر ظاہر ہوا۔ نبی نے دعا کی تھی مکی زندگی میں اور اثر ظاہر ہوا 3 سال کے بعد۔ نبی کی بد دعا کا حال ہے، نبی کی دعا کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی دعا کا اثر 3 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور ظہر تک میں ہو جانا چاہیے، اور ظہر میں دعا کریں اور عصر تک میں ہو جانا چاہیے، اور عصر میں دعا کریں اور عشاء تک میں ہو جانا چاہیے۔ ہماری صبح کی دعا ہو کہ اللہ ہمارا دشمن شام گھر میں ختم ہو جائے اور شام کو اطلاع آ جانی چاہیے کہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ مسئلہ نہیں ہے، خداوند قدوس کے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے اندر انفعالی کیفیت نہیں ہے کہ بس میں ادھر کہوں اور وہ بھی جوش میں آ جائے اور جوش میں آ کر کے کہے کہ ہاں میرے مومن بندے نے کہا ہے چل میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں اور میں اس کام کو ختم کر دیتا ہوں۔
نہیں، نبی جیسے نبی کے دعا کا اثر جب 3 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، فوراً ان بڑے میاں کی آنکھ میں، کل ہی کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں، جب میں نے ان کو یہ حدیث بتائی ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا مول صاحب میں توبہ کرتا ہوں، یقیناً میں کہاں اور نبی کہاں، جب ان کی دعا کا حال یہ ہے تو کیسے میری دعا کا فوری طور پر قبول ہونا ہو سکتا ہے؟ بس میں رب سے کہتا ہوں کہ اللہ مرتے مرتے بھی تو میرا کام پورا کر دینا۔ تو اس وقت امت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، امت ٹوٹ چکی ہے، امت کے دلوں کے اندر سے ایک قسم کا خوف طاری ہو چکا ہے، امت کے دلوں کے اندر ایک قسم کی وحشت طاری ہو چکی ہے کہ بلا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہماری مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، کیا ان کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں؟ اس وقت سارے لوگ اس فکر کے اندر ہے، سب سے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یاد رکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی کفر ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، انشاءاللہ تعالی لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ ولا یخافون لومۃ لائم، قیامت تک حق کی جماعت باقی رہے گی، یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، معلوم ہوتا ہے ایمان قیامت تک زندہ رہے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں تو خیر یہ ذکر بات یاد آ گئی تو میں نے عرض کر دی، میں تو ذہن میں کوئی مضمون تھا نہیں، بس میں مسجد میں آیا، امام صاحب نے رکعت اول کے اندر یہ آیت تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور دوسری رکعت میں تلاوت کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دونوں آیتیں ایسی ہے کہ اگر دونوں آیتوں پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں نکل جائیں، چونکہ قرآن کی آیات علوم سے بھری ہوئی آیات، بڑی جامع آیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر وقت حدیث سے بیان کرتے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو حدیث، کوئی مسئلہ آتا ہے تو حدیث، کوئی مسئلہ آتا ہے تو حدیث۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا کل عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا مجھے بتاؤ۔ وہی فرمایا کل عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا مجھے بتاؤ۔ پھر ابو ہریرہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کل عشاء کی نماز کی قرات تو تمہیں معلوم نہ رہی، تم حدیث کیا یاد کرو گے؟ یہ ان کے دل و دماغ کو دستک دینا چاہتے تھے۔ تو بہرحال توجہ ہونی چاہیے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز میں ہمیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ امام صاحب نے کیا پڑھا، میں میری نماز میں مگن، امام صاحب اپنی نماز میں مگن۔ یہ تو صرف افعال میں جو ہے جوائنٹ ہوئے ہیں، ورنہ قرات میں جوائنٹ نہیں ہوئے پھر ان کے ساتھ، پھر وہ قرآن کے اندر ہم جوائنٹ نہیں ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ نیت میں بھی ہم جوائنٹ ہیں، امام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، افعال میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، تو قرات کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقتدی پر قرات اس لیے نہیں ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، مطلب یہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے تو اپنی نماز میں اس قرات کے اوپر غور و فکر کرتا رہے، سوچتا رہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، تیرا سوچنا بھی قرات کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ غفلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ تو اس آیت کے متعلق میں چند باتیں عرض کر دوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آیت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں یہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے کا معنی اور کوئی صفت یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمائی، رب کی صفت اختیار فرمائی۔ اب رب کا معنی ہوتا ہے مربی۔ مربی کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرما رہے من یربی الصغار قبل الکبار، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت کرے۔ فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا کھانے کے لائق نہیں تھا اور باہر کا دودھ بھی ہضم نہیں کر سکتا تھا، تو ہم نے تیرے ماہی کے دودھ سے تیری غذا کو تیار کیا، پھر بتدریج جیسے تو بڑا ہوتا چلا گیا، آہستہ آہستہ جب تو بڑا ہوتا چلا گیا تو ہم تیری غذا کا نظام بھی کرتے رہے، تیرا دماغ جیسے بڑھتا رہا علم کا نظام بھی کرتے رہے، سوچ اور سمجھ بھی تجھے دیتے رہے۔ تو من یربی الصغار قبل الکبار، جو آہستہ آہستہ تربیت کرے اس کو مربی کہا جاتا ہے۔ اب تعالی شانہ کی ذات
وہ مربی ہے جو ہر چیز میں ہماری تربیت کرتا ہے، ہر چیز میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ حضرت اکابر نے لکھا ہے کہ ایک نوالا تم نے بنایا اور اس نوالے کو اٹھایا اور اس کو منہ میں رکھا اور چبایا، اس چبانے کی حد تک تو تیرے اختیار میں تھا، میرے اختیار میں ہے، میں نوالا بناؤں، اس کو اٹھاؤں، اس لقمے کو منہ میں رکھوں، اس کو چباؤں، اس حد تک میرے اختیار میں۔ اس کے بعد گلے سے اتارنا ہے تو ایک سانس کی نلی چل رہی ہے اور ایک کھانے کی نلی چل رہی ہے، سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جانا اے انسان تیرے اختیار میں نہیں تھا۔ کون ہے وہ ذات جس نے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو ڈال دیا؟ اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں لکھا ہے، کسی بزرگ کا قول، کسی مفسر کا قول لکھا ہے، فرمایا کہ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے ایک ہی جگہ بنائی، لکوڈ بھی یہیں سے جا رہا ہے، کھانا بھی یہیں سے جا رہا ہے، لیکن جب بدن سے نکالنا تھا فضلات کو تو پانی کا راستہ علیحدہ بنایا اور ثقیل چیز کا راستہ علیحدہ بنایا۔ فرمایا اگر ایک ہی راستے سے نکلنے کا مسئلہ بھی ہوتا تو اس صورت میں ہر وقت پانی بدن سے بہتا رہتا، تو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے تو غور کر لے، کھانے پینے کے لیے تو ایک راستہ، نکالنے کے لیے دو راستے، اگر اسی پر غور کر لے تو تیرا اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بے شمار دلائل وفی انفسکم افلا تبصرون، تیری ذات میں تو غور کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے سمجھ میں آئے گا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بے شمار دلائل رکھے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک ہے عالم اکبر، ایک ہے عالم اصغر۔ یہ دنیا عالم اکبر ہے اور یہ ذات جو ہے چھوٹی دنیا ہے۔ اس چھوٹی دنیا میں بھی میں اور آپ اگر ہم غور کریں تو اس دنیا کے مقابلے میں اسی کے اندر اللہ کی توحید کے دلائل نظر آتے ہیں۔ من ماء مہین، ایک گندا قطرہ، ایک کمزور قطرہ، ایسا قطرہ جو بدن سے نکلا تو پاکی ضروری، غسل ضروری، طہارت ضروری، کپڑا دھونا ضروری، اگر کپڑے سے لگ گیا کچھ وقت گزر گیا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا کمزور، اور دوسری طرف گندا اور ناپاک، لیکن وہی قطرہ تعالی شانہ کی قدرت سے کسی ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جس کو رحمدانی کہا جاتا ہے، جس کو تھیلی کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے رحم کہا جاتا ہے، وہاں جب یہ پہنچتا ہے تو ایک کھیتی کے اندر دانا گرتا ہے، اللہ اس کو گل گلزار بناتا ہے۔ رحمدانی میں جب وہ پہنچتا ہے تو تعالی شانہ اس کو چہچہانے والا ایک لڑکا بناتا ہے، خوبصورت ایک لڑکا بناتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ تعالی شانہ نے قرآن کریم میں جو نقشے کھینچے، فرمایا یہ ناپاک قطرہ، یہ کمزور قطرہ ایک محل کے اندر پہنچا، ایک جگہ کے اندر پہنچا تو ہم نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر محنت چلائی اور 40 دن گزرتے چلے جائے، اور گزرنے کے بعد ایک چہچہاتا، ایک خوبصورت، ایک لہلہاتا، ایک بولتا، ایک دیکھتا اور ایک جو ہے ایک دل و دماغ والا ہم نے خوبصورت لڑکا بنا کر کے تجھے عطا کیا۔ جس قطرے کو تو گندا سمجھتا تھا، آج پیدا ہونے کے بعد تو اسی کو بوسا دینے لگا، چومنے لگا، چاٹنے لگا، اپنے سینے سے لگانے لگا۔ اتنا ہی نہیں، جس ناپاک قطرے کو تو دھو رہا تھا وہی تو یہ ناپاک قطرہ ہے، لیکن آج اس کی پیدائش کے اوپر تو جلیبی تقسیم کرنے لگا، تو پیڑے تقسیم کرنے لگا، یہ خوشیاں کہاں سے آ گئی؟ فرمایا اگر اسی پر غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسی دلیلیں اس ذات کے اندر تعالی شانہ نے رکھی ہے۔ فرمایا وفی انفسکم افلا، یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیو آپ غور فرمائیں، قرآن کریم کے اندر اب تعالی جب بھی اپنی توحید کے دلائل دیتے آسمان کے اوپر کی مثالیں کبھی نہیں دیتا، وہ آسمان کے اوپر کی مثالیں دیتا ہی نہیں، وہ نیچے ہی کی مثالیں دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اپنی ذات پر غور کر، کبھی کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء، اونٹ کو دیکھ، گائے کو دیکھ، بھینس کو دیکھ، فلاں کو دیکھ، فلاں کو دیکھ، زمین کو دیکھ، آسمان کو دیکھ، بغیر ستون کے کھڑی ہے، زمین کو دیکھ کبھی ہلتی نہیں ہے، اسی پر تو غور کر۔ آسمان کے اوپر کی باتوں کو وہ کبھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بندے تیری عقل محدود ہے، تو آسمان کے اوپر کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ وہ آسمان کے اوپر ہی کی باتیں کرتے، زمین کی بات کرتے ہی، گویا قرآن سے ہٹ کر ہی مضمون ان کا چل رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسی زمین اور آسمان کے بیچ کی باتوں کے ذریعے سے امت کو سمجھا، اسی کے اندر رب سمجھ میں آئے گا۔
اسی کے اندر اللہ سمجھ میں آئے گا. بات سے بات یاد آ گئی. میں نے ابھی علماء کی جو مجلس تھی تو اس میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہی تھی. میں نے کہا امت کی تربیت ضرور کرنا ہے لیکن موضوع روایتوں کے ذریعے سے نہیں, من گھڑت روایتوں کے ذریعے سے نہیں. اور میں نے اگزامپل اور مثال دیتے ہوئے وہاں ایک بات کہی. ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ دیکھیے حق تعالی شان ہو کہ ہم نائب ہیں, اللہ کے ہم نائب ہیں. اصلاً نائب اللہ کے انبیاء ہیں اور ہم انبیاء کے نائب ہیں. تو گویا اللہ کے ہم نائب ہوئے. نائب کس چیز کے اندر ہم نائب ہیں اللہ کے؟ کس چیز میں ہم خلیفہ ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم کس چیز میں اللہ کے خلیفہ ہیں؟ عبادت کے اندر نہ, عبادت میں خلیفہ نہیں ہے. کیوں؟ خوب سنو میرے بھائیوں, اس لیے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے, نائب جو ہوتا ہے, وہ اصل کا کام کرتا ہے. جو اصل کام کرتا ہے وہی خلیفہ بھی کام کرتا ہے. اصل کی جو ذمہ داری ہے وہ نائب اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم عبادت میں اللہ کا نائب مانتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی عبادت کرتا ہے, اللہ بھی نماز پڑھتا ہے, اللہ بھی روزہ رکھتا ہے, اللہ بھی حج کرتا ہے, حالانکہ اللہ عبادت سے پاک ہے. وہ کوئی عبادت نہیں کرتا. جب وہ عبادت نہیں کرتا تو ہم عبادت میں اللہ کے نائب نہیں ہیں. تو پھر کس چیز میں نائب ہے؟ ہم اللہ کے نائب ہیں. اللہ بھلائی کا حکم کرتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو. تو اب ہم اس میں نائب ہیں کہ ہم بھلائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں. اس میں ہم اللہ کے نائب ہوئے. انبیاء اسی کام کو تو امت کو دے کر گئے ہیں, آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. ہم اس کے اندر اللہ کے نائب ہوئے. جب یہی بات ہے کہ ہم عبادت میں اللہ کے نائب نہیں ہے, وہ معبود ہے, ہم عابد ہیں, تو پھر یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی کا جب انتقال اور وصال ہوا اور آپ کی جب وفات ہوئی تو سب سے پہلے اللہ نے آ کر جنازے کی نماز پڑھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو مان لیا جائے تو اس صورت میں اللہ عابد بن گیا اور محمد معبود بن گئے, جو عقلاً بھی غلط ہے, جو عقلاً بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کبھی عابد بن نہیں سکتا. اللہ عبادت سے پاک ہے. عبادت وہ کرتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کو عبادت کی ضرورت پڑے. بہرحال یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دے کر, ایک مثال دے کر, ایک دلیل دے کر سمجھایا تھا کہ عقل بھی اس بات کو منع کر رہی ہے. نقل تو ہے ہی موضوع روایت, لیکن عقل بھی اس بات کو منع کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم غلط باتوں کے بیان کرنے سے بھی اور سننے سے بھی احتراز کریں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جھوٹی باتیں بیان کرے گا اور نبی کی طرف منسوخ کرے گا کہ یہ نبی نے کہا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو خبر سناتا ہوں تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. ذات نبوت کے اوپر ہم کسی قسم کی اس طرح کی بات نہ کہیں. آج کل سوشل میڈیا واٹس ایپ جو ہے جس کے اوپر اس طرح کی بے شمار من گھڑت کہانیاں آ رہی ہے, من گھڑت باتیں آ رہی ہے, من گھڑت روایتیں آ رہی ہے, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی ہے, اور ہم بلا خوف, بلا لومۃ لائم, بلا ملامت کے ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لیجئے یہ بات بھی آئی ہے, یہ حدیث بھی آئی ہے. یاد رکھو نقل کرنے والے نے نقل کی ہے, لیکن اوپر سے ہم نے بھی اگر نقل کی تو ہم بھی اس حدیث کی وعید میں داخل ہو جائیں گے کہ جھوٹی باتوں کا بیان کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ جل شانہ ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ کی ذات وہ ہمارا رب ہے. استقامت ہونی چاہیے. ثم استقاموا, ایمان کے اوپر استقامت. استقامت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں, ذات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے, وہ رزاق ہے, کوئی رزق دینے والا نہیں. وہ فعال لما یرید ہے, کوئی اور اس صفت کے اندر مالک نہیں ہو سکتا ہے. وہ حیات دینے والا, وہ موت دینے والا, وہ وجود دینے والا. اور میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں, دیکھو بہت سارے لوگ کہاں وجود مانگتے ہیں. ہم سب وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. مجھے وجود اللہ نے دیا, آپ کو وجود اللہ نے دیا, ساری کائنات کا وجود اللہ نے دیا. ہم جب وجود میں محتاج ہیں, مالک اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے. اہل مکہ نے پوچھا نبی علیہ السلام کو کہ تیرے رب کا انٹروڈکشن کرا, تیرے اللہ کا تعارف کرا.
تو اللہ نے سورت اتاری، فرمایا میرے پیغمبر اپنی زبان میں میرا تعارف کے بجائے میری سورت پڑھ دے تو میرا تعارف ہو جائے گا. کیا کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ کے تعارف میں اتری ہے، یہ اللہ کی انٹروڈکشن میں اتری ہے، یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد کو بے نیاز ہے، اس کو کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اسی لیے امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جملہ نقل فرمایا کہ ساری دنیا کو اللہ سے شروع بنایا، ساری دنیا کو. ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ مرد اور میل اور فیمیل ہمارے ہی اندر، میل اور فیمیل ہم نے بھی، میل اور فیمیل جناتوں میں بھی، میل اور فیمیل چرند و پرند میں بھی ہے، میل اور فیمیل جانوروں میں بھی ہے، میل اور فیمیل سمندر کی مچھلیوں میں اور سمندر کی مخلوق کے اندر بھی ہے. حتیٰ کہ جو بے جان چیزیں ہیں اللہ نے اس میں بھی جوڑ بنایا، آسمان بنایا، اس کے مقابلے میں زمین بنائی، آسمان کا پانی ٹپک رہا ہے، زمین کے اندر سے روئی بھی ہو رہی ہے. یہ میل اور فیمیل کا تعلق یہاں بھی جوڑا. اسی طریقے سے رنگوں میں بھی میل اور فیمیل ہے، کھانے کی چیزوں میں بھی میل اور فیمیل ہے. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے اور آج عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سب کو جوڑوں بنایا. واحد اگر کوئی ذات ہے تو اللہ، تمام چیزوں میں جوڑ ہے. اللہ اکیلا، اس کا کوئی جوڑ نہیں. لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. تو سورہ اللہ کا نزول جو ہوا وہ اللہ کے تعارف میں، اللہ کے انٹروڈکشن کے اندر ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے تعارف میں اسی سورت کو پیش کر دیں انشاءاللہ تعالی. اگر غیر مسلم جو ہے سمجھدار ذہن رکھتا ہوگا تو اس سورت کے ذریعے سے اسے ایمان نصیب ہو جائے. ایسی زبردست صورت اب تعالی شانہ نے نازل فرمائی تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، اپنی ذات ہم سب محتاج ہیں. تو بھلا دوسروں کو وجود وہ دے سکتا ہے جو محتاج ہے. ہم کیا دوسروں کو وجود دیں گے جو خود اپنے وجود میں محتاج ہے. تو دنیا کا کوئی باوا ہمیں وجود نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی قبر ہمیں وجود نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی انسان ہمیں وجود نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی انسان ہمارے رزق کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. وہ مسئلہ یاد رکھے، دنیا کا کوئی انسان ہمارے رزق کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا. روایتوں سے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے انسان کے معاصی کے نتیجے 3 ہوا کرتے ہیں. ابتدائی امام غزالی نے نقل کی اس بات کو. 3 مسئلے ہوتے ہیں انسان کے اندر. پہلا مسئلہ اس کے گناہوں کا اثر یہ ہوگا اللہ رزق میں کمی پیدا کرے گا، اللہ رزق میں کمی پیدا کر دے گا. پھر ہم کہتے پھریں گے پہلے اتنی انکم تھی اب اتنی انکم تھی، پہلے ایسے چلتا تھا اب اتنا. دوسرا امام غزالی فرماتے ہیں گناہوں کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہونے والا کام بگڑ جاتا ہے. ہم کہتے دن ہوتے رہتے پہلے سے بالکل مسئلہ ہونے والا اور اچانک معلوم کیا ہو گیا. اگر وہ کھیت کو دیکھ گیا پھر آیا لگتا تھا وہ تیار تھا خریدنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی عامل کے پاس جاؤ گے بریک کی جملہ ہوگا کہ بندش ہو چکی ہے. بس یہی ایک مسئلہ آپ سنو کہ بندش ہو چکی ہے. پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے عامل نہ بنو کامل بنو، تمہارے کمال پر اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہو. عامل نہ بنو کامل بنو، تمہارے کمال پر اللہ کی طرف سے نزول رحمت کا نزول ہوگا. کسی عامل کے پاس جائیں گے تب تو وہ یہی بتا دے گا بندے، اور پھر اسے معلوم ہے کہ اس کے دماغ میں دل ضرور تو یہ بات بیٹھ نہیں چکی ہے. اب 2-3 نام ہی تو رہتے ہیں اس کے سامنے، ابھی یہ فٹ کرتا چلا جائے گا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں اسی نے کیا ہوگا. فرمایا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں میرے کسی گناہ کی نحوست آ چکی ہے کہ ہونے والا کاروبار ہو گیا. اور تیسرا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بہت غور سے سنو، حضرت فرماتے گناہوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد باغی ہو جائے، اولاد بغاوت، اولاد نافرمان ہو جائے.
یہ تین باتیں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ میرے مالک بہت ممکن ہے کہ میرا کوئی گناہ مجھے نہیں معلوم میں نے کر دیا لیکن تو یقیناً جانتا ہے میرے گناہ کی ضرورت اتنی ہوئی ہے. رب کریم میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر. رب کریم میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. یوسف بن حسین نامی ایک انسان کا واقعہ امام غزالی نے تبلیغ دین میں نقل کیا ہے. خیر وہ واقعہ تو اس کی دیر میں نقل کیا ہے انہوں نے کہ اللہ کے حقوق تو اللہ معاف بھی کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف. معلوم ہوتا ہے حقوق کو نکال کے مسائل بڑے خطرناک ہیں اور روزانہ ہوتے جا رہے ہیں. ہم سے روزانہ ہوتے جا رہے ہیں. اب صبح وہ یوسف بن حسین کا کیا واقعہ امام غزالی نے نقل کیا. یوسف بن حسین نے اپنی موت سے پہلے ایک جملہ تھا. کیا جملہ تھا؟ اے اللہ ایک طرف کھائی ہوں دوسری طرف دیانت دار. ایک طرف کھائی ہوں دوسری طرف دیانت دار. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تیرے معاملے میں تو میں کھائی تھا. جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا, جیسی عبادت کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا, لیکن بندوں کے حقوق میں دیانت دار. اللہ میں تجھ سے بڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس دیانت داری کی وجہ سے تیرے معاملات کا خیانت ہوئی ہے. اللہ تجھ سے معاف. موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, امام غزالی نے نقل کیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ یوسف کیا ہوا؟ فرمایا جب پیشی ہوئی تو رب کریم نے فرمایا یوسف مرنے سے پہلے تم نے کیا کہا؟ بول تم نے کیا کہا؟ اور پھر وہ جملہ یہ کر دیا اور یوسف نے وہ جملہ کہا کہ اللہ میں نے کہا تھا تیرے معاملے میں خالی تھا لیکن بندوں کے معاملے میں دیانت دار رہا. اس کی بدولت تو اس کی کمیوں کو معاف فرما دے. میرے بندے یوسف تم نے یہی جملہ تو کہا تھا جی رب کریم میں نے یہی کہا تھا. فرمایا حقوق العباد کی صداقت کے نتیجے میں میرے معاملات کو معاف کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہمارا آئے میں انکار نہیں کرتا. شہر سے جادو سے مسائل ہے دنیا میں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسائل پیش آئے لیکن ہر معاملے میں میرا یہ سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے. ہم اپنے ہر معاملے میں پہلے اللہ کو پہلے اس سے معافی مانگیں اور اس سے معافی مانگنے کے بعد پھر آگے تدبیر کے درجے میں اگر ہم نے کوئی مسئلہ کیا تو اجازت ہے لیکن کسی کو مدبر سمجھ لینا اور اپنے مدبر کو بھول جانا یہ اپنے ایمان کو بولا. اللہ اسی بڑی شرک سے بھی ہماری پورے پوری عبادت فرمائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جم جاؤ اس کے اوپر. دنیا کی کوئی طاقت اپنی توحید سے ہمیں ہلا نہیں سکتی. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. کیا کیا فائدے ہوں گے؟ فرشتے اتریں گے تمہارے پاس, دنیا میں بھی تسلی دیں گے آخرت میں بھی تسلی دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کرو تمکین نہ ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی اللہ تمہیں لے جائے اردن, وہاں کی قبر پہ جاؤ گے اشعار لکھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن رواحہ بڑے شاعر تھے, بڑے شاعر تھے, موتا میں شہید ہو گئے. زید بن حارثہ اپنی ہاتھ سے جھنڈا دیا, شہید ہوئے. تو پھر جعفر نے جھنڈا سنبھالا, شہید ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا, شہید ہو گئے. خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور وہ جماعت کو بچا کر لے آئے. 3000 ہے مسلمان اور مقابل میں 2 لاکھ. مدینے میں جب آئے ہیں تو اہل مدینہ کہنے لگے خالد بن ولید اور ساتھیوں کو انتم الفرارون, اور تو میدان چھوڑ کر بھاگ کر آئے. حضرت نے سنا, حضرت استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. فرمایا نہیں انتم المفلحون, تم تو کامیاب ہو کر آئے, کامیاب ہو کر. محدثین فرماتے کیا کامیابی ملی؟ فرمایا 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کے لشکر کو بچا کر لے آنا, یہی کامیابی, یہی سب سے بڑی کامیابی. عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے.
موسیٰ کے اندر جو اردو میں آج جگہ ہیں وہاں اللہ تمہیں لے جائے، ان کی قبر کے اوپر وہ اشعار لکھے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، جو موت سے پہلے ان کے اشعار تھے، جو انہوں نے پڑھے تھے، جو اللہ کی شان میں، جو نبی کی شان میں اشعار پڑھے تھے، جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے سلسلے میں اشعار پڑھے تھے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ بیماری میں بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن امرا ان کے اوپر رونے لگی، واہ جب آپ فلاں تھے، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، بڑے بڑے آپ بول کر کے رونے لگی۔ جب عبداللہ ابن رواحہ ہاؤس میں آئے فرمایا بہن تو میرے اوپر ایسی باتیں بول رہی تھی؟ فرمایا جی۔ کہا جب تو بول رہی تھی تو فرشتہ مجھ پر بوجھ اٹھاتا تھا اور یوں کہتا تھا تو ایسا ہی ہے جیسے یہ کہہ رہی ہے، مارنے کے لیے بوجھ اٹھاتا تھا۔ امام بخاری نے مسئلہ کا فرمایا حیات میں بھی فرشتے کا دیدار ہو سکتا ہے۔ جب موسیٰ میں شہید ہوئے عبداللہ ابن رواحہ تو پھر بہن نہیں ہوئی، کیوں؟ وہ تنبیہ ہو چکی۔ میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی فرشتے آئیں گے ہمیں بشارت سنانے کے لیے اگر ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ والا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے اپنے جنت میں پاؤ گے، نزلا من غفور رحیم، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی تمہاری۔ لیکن استقامت دین کے لیے 3 کام کرنے، 3 کام، بس یہ ہے میری بات کا خلاصہ، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا دین کے داعی بنو۔ اگر تم دین کی دعوت دو گے اللہ تمہارے ایمان کو مضبوط بنا دے گا۔ تم اللہ کے داعی بنو، تم نبی کی سیرت کے داعی بنو، تم نبی کی سنت کے داعی بنو، تم نماز کے داعی بنو، تم اسلام مسلم کے داعی بنو۔ ہاں میرے بھائیوں، حسد کے داعی نہ بنو، بغض و عداوت کے داعی نہ بنو، نفرتوں کے داعی نہ بنو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک صحابہ آئے کہ وہ جنت نہیں وہ آئے دیہاتی صاحب، دیہاتی وہ آئے مسجد میں بیٹھے۔ دوسرے دن حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ایک صاحب آ رہے جنت، وہی صاحب آئے۔ تیسرے دن فرمایا اس دروازے سے بھی ایک صاحب آئے جنت، وہی صاحب۔ تینوں دن ایک عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جانتے کتنا بڑا ظاہر صاحب ہے، کتنا قرآن پڑھتا، راتوں میں کیسے کھڑا رہتا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے دن جو ہے میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، راتوں میں کھڑا رہتا ہوں، میرے مطالعے کی وجہ سے گزار آئی نہیں ہے کہ آدمی کی شکل آج میں آج میں چپل تو کر کے چل رہا، یہ پجامہ اونچا ہے اونچا۔ بقول ہمارے ماں باپ صاحب مجھے بھی اپنے نالے کہا کرتے تھے کہ صبح 10 بجے تک سوتے ہیں، کولر سے دھوپ آتی ہے، اس کے بعد جو ہے اونچا سر نیچا پجامہ پہن کر آ جاتے ہیں، صاحب السلام علیکم اور 12 بجے آتے ہیں ہمارے پاس، کیا تم جو ہے 10 بجے اٹھے تو ہم بھی 10 بجے اٹھے، ہم کب سے اٹھے ہوئے 12 بجے بلانا کی لائٹ جو ہوتی۔ تو یہ دیہاتی یہ جنتی ہو دنیا کا اللہ اس کا عمل ہے، چاہے وہ عمل ہاسپٹل تو صحابی کے پاس لے کر فرمایا یا آدمی عرب میں رسول کا ہر بڑے کو چچا ہر چھوٹے کو ہوتی ہے، یا آدمی اگر آپ پہلے میں آپ کے گھر 2-4 دن مہمان کریں ٹھیک ہے اسی سے رہیے۔ اور رہے رات میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص چاروں لوگ دیکھ رہے ہیں دین کا عمل بات کرتے ہیں تو اس کی کیا کرتے ہیں، بس وہ صاحب کیا دیہاتی کھیل کے کام کرنے والے رات میں آئے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے جس پر اللہ جس کو دعوت ہوا اور گیا بجٹ کے ادا کے وقت سے تعلیم بھی نہیں ہوئی۔ عبداللہ نے اپنے کی لاش سے کوئی عمل ہی نہیں دیکھا میں نے رات میں، چلو دوسرے دن دیکھیں گے، دوسرا دن ہوا لیکن کچھ بھی نہیں، تیسرا دن ہوا کوئی بھی نہیں، بس وہی جو 5 پڑھائی بتا کرتے اس کے ساتھ سنا، بس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں، وہ تیسرے دن میں کام کرتے۔ تو تیسرے دن عبداللہ نے اپنے دلاس میں فرمایا معافرمائے میں تو اس لیے آیا تھا کہ کوئی رات کا خاص عمل دیکھوں تاکہ جنت کی بشارت مجھے بھی مل جائے، لیکن میں نے کوئی خاص عمل تو دیکھا اور ہمارے بیٹے جو ہے وہ یہی ہے پھر یہی زندگی، لیکن جب وہ جانے لگے تو بیٹے کرا
شاید ایک بات بھی دنیا پر نبی نے کہا، انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ فرمایا جب سے میں اسلام لایا میرے سینے میں کسی کے متعلق کینہ نہیں، کینہ نہیں۔ کینے کی دائی نہ بنو، حسد کے دائی نہ بنو، نفرتوں کے دائی نہ بنو، اپنے 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 دل کے اندر محبتوں کے پھول اگاؤ، اپنے دلوں میں نفرتوں کے قاتل نہ بناؤ، نفرتوں کے قاتل سے محبت کے پھول اگاؤ، لوگ مستفید ہوں کہ ہم بھی مستفید۔ تو فرمایا کیا کام کرو گے تو استقامت کا یقین ہوگا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت دینے والے کو وعمل صالحا۔ دوسرا صرف دعوت نہیں، اپنی زندگی کو بھی اس کو لاؤ، خود بھی اپنی زندگی کو لاؤ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول صاحب فیض القدیر نے نقل فرمایا، بہت کو نقل کرتے ہیں، حوالہ کرتے ہیں، صاحب فیض القدیر نے نقل فرمایا ہے صحابہ ہم کو دیکھ لے تو ہمیں کافر کہیں گے، ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم پاگل ہیں، اس لیے کہ ان کا مزاج صرف بولنے کا نہیں تھا، ان کا مزاج کرنے کا۔ وعمل الصالحا۔ تیسرا تھا وقال اننی من المسلمین، اور جب تم سے کسی کو ہدایت ہو جائے، راستہ مل جائے، تو اپنی شان میں بتانا یہ ہے شیخ الحدیث، یہ ہے مفتی صاحب، یہ ہے علامہ، یہ ہے مبلغ، یہ ہے پرانے۔ فرمایا نہیں، تواضع اختیار کرنا، اننی من المسلمین، اللہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح، تواضع اختیار کرنا۔ یہ تین کام کرو گے استقامت نصیب ہو جائے۔ اگر یہ تین کام ہم نے کیے، قرآن ان تین کاموں کو بیان کر رہا ہے، استقامت کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ چل رہا اور دو صاحب میرٹ سے چل رہے، مسلم اور غیر مسلم، تعصب کا زمانہ نہیں تھا، دونوں دوست تھے، مسلم نے غیر مسلم کو دعوت دی کہ بھائی ایمان لیا، تو راستے میں جا رہے تھے غیر والے میں، تو غیر مسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، ایمان تو لاؤں لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اللہ میں مسلمان ہے یا نہیں، جس اللہ کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو مسلمان نے کہا میرا اللہ مسلمان ہے، تو کہا دلیل، تو کہا دلیل تو مجھے نہیں معلوم، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ مسلمان ہے۔ لیکن ہم دہلی جا رہے ہیں، وہاں مولوی عبدالعزیز بہت بڑے آدمی، ہم ان مولوی صاحب سے پوچھیں گے، دونوں حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ مسلمان نے کہا کہ حضرت یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، بہت وقت سے میں دعوت دیتا رہتا ہوں، آج یہ تیار ہوا لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اسلام کب لاؤں، جبکہ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، مسلمان تو یہ دلیل مانگ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اگر اس کو دلیل دے دیجیے تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہاں اللہ مسلمان ہے، فرمایا دلیل، فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بس بابو بکرا بھائی جواب کرو، بھائی جواب کرنے کا تو مسلمان ہی حکم دیتا ہے، غیر مسلم کو نہیں دیتا۔ عجیب جواب شاہ عبدالعزیز صاحب کی ذات کی قربان ہو جائے، حضرت نے فرمایا بس بابو بکرا غیر جواب کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تو مسلمان ہی دے گا، غیر مسلم تو نہیں دے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ مسلمان ہے، بس اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا شاہ عبدالعزیز صاحب نے مصلی کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے کہہ رہے اللہ اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے عبدالعزیز کو استعمال کیا۔ اپنا کمال نہ سمجھو میرے بھائی ہو، اپنا کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کوئی نمازی بن گیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کوئی روزے دار بن گیا، ہمارا کوئی اپنی عبادتوں پر پراؤڈ نہ کرو، شراب کا پراؤڈ اور نشہ اتر جاتا ہے، پیسوں کا کمال بھی کبھی اترتا ہے، لیکن عبادتوں کا غبار نہیں اترتا۔ ہاں عبادتوں کا غبار نہیں اترتا۔ برقعے والی عورتیں کہتی ہے ارے بے حیا نہیں کی، اس عورت کو ہٹاؤ، یہ تو بغیر پردے کی، ہم اس کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اس کے جملے نے اس عورت کے دل کو توڑ دیا، کبھی وہ برقعے میں آ سکتی تھی لیکن اب نہیں آئی۔ نمازیوں نے بے نمازیوں کے دلوں کو توڑا، شراب نہ پینے والوں نے شراب پینے والوں کے دلوں کو توڑ دیا۔
ایسے بولے مسلمان غریب ہو. ہاں اپنی عبادت کی غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو, تانے نہ دو, حقیر نہ سمجھو کسی کو. احسان مانو کہ رب کریم نے تمہیں توفیق دی ہے, تمہارے ذریعے سے کسی کی زندگی آباد ہو جائے, تمہارے ذریعے سے کسی کی زندگی بن جائے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو استقامت علی دین نصیب فرمائے, اور استقامت کے لیے جو 3 چیزوں کو بیان کیا گیا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین کے داعی بھی بنے, خود عمل صالح کرنے والے بنے, اور تواضعانہ ہماری زندگی ہو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم. www.attableek.com, the reviver of